کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان نے ریلیف کو روکا 2-3 دن دہلی میں کہ انہوں نے جہاز دے دیے جو کہ بوٹس لے جاتے دلی سے کشمیر میں. 3 دن تک لوگ بوٹس کی تلاش میں نکلے تھے. تو میں نے یہاں پر جو کمیشن ہے یورپین یونین کا کمیشن ہے جو ریلیف دیتا ہے, ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی ہے, اسی لیے ایڈ نہیں جا سکتا ہے اس وقت. تو اٹ واز ریسپانسبلٹی فار انڈینز ٹو ہیو سیٹ اپ اے ڈیزاسٹر ریلیف امیجیٹلی ود ان آورس. تو 3 دن کے بعد انہوں نے وہ اسٹارٹ کیا چھوڑنا. لیکن ان 3 دنوں میں جو آرمی کشمیر میں تھی, جو کہ آکوپیشن آرمی ہے, کوئی 700,000 آرمی ہے وہاں پر, تو انہوں نے اپنا جو تھوڑا سا سٹاک ان کے پاس تھا وہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے ان لوگوں کو جو ہندوستان سے کشمیر میں آئے تھے ایز وزٹرس, اور ان لوگوں کو جو ان کے اپنے فورسز ہیں سری نگر میں ڈپلائی کیے ہوئے ہیں بنکرس میں عادت تھے, وہ بھی ڈوب گئے تھے اس سیلاب میں, وہ بھی متاثر ہوئے تھے کیونکہ تو ان کو ریسکیو کیا, اور ان لوگوں کو ریسکیو کیا جو اپنے ہندوستانی یاتریز آتے ہیں وہاں پر یا وزٹرز آتے ہیں, تو پریفرنس واز گیون ٹو دیم. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہندوستان نے کبھی کشمیریوں کو اپنا سٹیزن نہیں سمجھا ہے. تو اگر کوئی دیکھیں جی, آپ ادھر یورپ میں بیٹھے ہیں تو یہاں پہ ایک سٹیزن کی ویلیو ہے. جب آپ انٹیگرل پارٹ کہتے ہو کشمیر کو, تو پھر ہندوستان کشمیر کا آدمی تو آپ کا سٹیزن ہے آپ کے مطابق, تو آپ اس میں ڈسکرمنیٹ کر رہے ہو. پہلے اپنی آرمی کو یا اپنے لوگوں کو نکال رہے ہو, کشمیریوں کو ادھر رکھ رہے ہو. تو دس از اے ڈسکرمنیٹری ایٹیچیوڈ آف انڈیا جو کشمیریوں کو معلوم ہے. تو اسی لیے آپ نے رپورٹس میں سنا ہوگا کہ جب کشمیریوں نے وہ ہیلی کاپٹرز دیکھے آرمی کے ہندوستان کے, انہوں نے اس پر بھی پتھراؤ کیا ہے. تو انڈیاز اپروچ ٹورڈز کشمیر ہیز بین آلویز ڈسکرمنیٹری. وہ تو ہم کو یہ بولتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا وہاں کے سیاستدان ٹیلی ویژنس پہ بولتے ہیں کہ ان کشمیریوں کو پاکستان جانا چاہیے اگر وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اچھا, کشمیری چلے جائیں, لیکن زمین ان کے پاس رہ کے جائیں. ٹھیک. اچھا, یہ تو ہو گیا حکومت ہندوستان کا کردار. آپ ڈائسپورا کے کردار سے مطمئن ہیں اس ساری سچویشن میں؟ مثال کے طور پہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ بہت سی جو ہے وہ ایسے مواقع پہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ایک آدھی آرگنائزیشن یعنی مشترکہ کوئی ایفرٹ کی بجائے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اس طرح کے ریلیف کے اس حوالے سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. میرا تو یہی ہے کہ میں نے دیکھا یہاں پر ڈائسپورا جو ہے وہ ہر جگہ پر اپنے طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن کوئی منظم طریقے سے اگر وہ کرتے تو میرے خیال میں, کیونکہ یہ فلڈ کا مسئلہ جو ہے کشمیر کے, یہ سری نگر پورا تباہ ہو چکا ہے, تو یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے. ڈائسپورا اس میں ڈیفینیٹلی ڈائسپورا کا اس میں دخل ہے, اور میں اپیل کرتا ہوں تمام ڈائسپورا کو ارریسپیکٹیو آف کون سے آپ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ایک ڈائسپورا کو اکٹھے ہونا چاہیے. ہم ادھر برسلز میں بھی, اور میں انشاءاللہ کینیڈا جاؤں گا ٹورانٹو میں, تو وہاں پہ بھی میں ایک کوشش کروں گا کہ پورے لوگوں کو جو ڈائسپورا ہے اور کشمیری ہے یا پاکستانی ہے یا ہندوستانی ہے یا جو مغرب میں رہتے ہیں وہاں پہ, ان لوگوں کو اکٹھے کر کے کسی طریقے سے ایک منظم طریقے پر ایک پلان کر لیں کہ لانگ ٹرم ریہیبلیٹیشن کشمیریوں کے لیے کیسے ہو سکتی ہے. تو آئی اپیل آلسو تھرو یور چینل دیٹ پورے جو انٹرسٹڈ ہیں کشمیر کے فلڈ ریلیف کے لیے وہ ایک منظم طریقے سے اس کو, اور ورلڈ کشمیر ڈائسپورا اس میں ایک کردار ادا کرے گا. ماضی کی بات ہو گئی, فیوچر کے حوالے سے بتائیے.
یہ پاکستانی یوتھ کے لیے بھی ہے جس کے خون میں اور جو نعروں سے بھرا پڑا ہے، جو ظلم کو جو اپنے بھائیوں پہ وہ ہوتے دیکھتے ہیں، ان کے لیے وہ لڑنے تک نکل جاتے ہیں، جس سے پاکستان کے اندر بھی انتہا پسندی کا عرف عام میں ایک لہر سی اٹھی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ کشمیر کے فیوچر کو؟ میں اس سوال کا جواب، پاکستان ایک محسن ملک ہے. پاکستان کے لوگ کشمیریوں کے لیے بہت وہ ظن ہے ان کا، کشمیریوں کے لیے وہ سپورٹ کرتے ہیں کشمیریوں کی جدوجہد کے لیے. لیکن ایک چیز میں پاکستانی عوام سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب تک نہ پاکستان ایک اسٹرانگ ملک بن جائے تب تک کشمیریوں پہ ڈپلومیٹک سپورٹ اور کشمیریوں پہ ظلم ہوتا رہے گا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو خود بھی طاقتور ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اس قوم کو. دنیا جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ڈپلومیسی خالی آئسولیشن میں نہیں چلتی ہے، ڈپلومیسی پاور کے ساتھ چلتی ہے. اگر آپ کی ڈپلومیسی میں پاور نہیں ہے پیچھے بیک اپ کے لیے تو آپ کی ڈپلومیسی نہیں چلے گی. آپ نے دیکھا پرسوں لاسٹ منتھ ہندوستان نے یونیلیٹرلی یہ بولا کہ ہم بات نہیں کر لیں گے، بیکاز انڈیا تھنکس دیٹ اٹ از اے پاورفل کنٹری، ناٹ ملیٹرلی اونلی بٹ اٹ تھنکس دیٹ ڈپلومیٹیکلی آلسو اس کا اثر رسوخ پاکستان سے زیادہ ہے اور ہاں اس وقت ہے. ٹھیک، تو وہ بہت نظر آ رہا ہے. اس لیے پاکستانیوں کو اپنے اوپر بھی انٹراسپیکشن کرنا چاہے کہ وہ یہ جو سیاسی تفرقات میں پھنسے ہوئے ہیں ان سے نکل کر دیکھیں جی، پاکستانی قوم اگر ایجوکیشن میں آگے چلیں گے، ایک معاشرہ ایسا بن جائے گا جس میں وہ دنیا کے سامنے ایک اسلامی ملک، ایک ماڈل ملک بن کے رہ جائیں گے، تو اس سے تمام ان مسلمانوں کو جو دنیا کے کونے میں ہیں ان پہ ایک امپریشن پڑے گا، کیونکہ پاکستان بنا ہی ہے مسلمانوں کے لیے. تو کشمیری predominantly Muslims, not that I am saying that Pakistan has to support us because Muslims, but because it is a predominantly a Muslim populated, so it has its own obligation. But for that, Pakistan has to be strong, and how Pakistan can be strong is through education. پاکستان کے معاشرے میں ایک اگر ایجوکیشن کا فقدان ہے اس وقت تو اس سے پاکستان پیچھے ہی ہوتا جا رہا ہے اور کشمیر کی تحریک پہ یہ برا اثر پڑ رہا ہے. اچھا، آپ کو دیکھتے ہیں ہم، آپ دنیا کے مختلف کونوں میں جہاں بھی کشمیر کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے آپ وہاں پہنچتے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ اپنا انٹلیکچوئل جو پارٹیسپیشن ہے آپ وہ دیتے ہیں. آپ یہاں پہ ای یو کونسل کا جو ای یو ویک تھا، کشمیر کونسل کا جو ای یو ویک ہوا ابھی یورپین پارلیمنٹ میں ڈاکٹر سجاد کریم صاحب کی میزبانی میں، اور جس میں اور ایم اے پیز بھی آئے، تو ان لوگوں کے لیے اس مرتبہ آپ نے کیا تجویز کیا ان کو کہ وہ کس طریقے سے آپ کی ہیلپ کریں؟ کچھ آپ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے لوگوں سے؟ دیکھیے جی، یہ تسلسل اسی کا سلسلہ ہے جو میں آپ سے پہلے بھی بول رہا تھا کہ یورپین پارلیمنٹ اور یورپین کمیشن جو ہے، جو یہاں پہ یورپین ممالک ہیں، وہ ہندوستان سے اپنی وابستگی توڑنا نہیں چاہتے ہیں. ان کا ایک انٹرسٹ ہے، ایک انٹرسٹ وہ ہے جو اکنامیکل انٹرسٹ ہے، اور وہی اکنامیکل انٹرسٹ گورن کرتا ہے آج کل کی دنیا میں ڈپلومیسی کا. اثر رسوخ جو ممالک کا ایک ملک کا دوسرے ملک پر ہوتا ہے، دیٹ از on the basis of economic interest. پاکستان کے ساتھ ان کے اکنامک انٹرسٹ ہے نہیں، حالانکہ پاکستان اگر اپنی پولیٹیکل جو وہاں پہ چل رہا ہے اس کو سٹیبلائز کرتا اور ایک معاشرے کی خوشحالی کے لیے کام کرتے وہاں کی گورنمنٹ، تو انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے جب اکانومی بڑھتی ہے. خیر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان اقتداروں میں ہندوستان کے ساتھ دشمنی کے لیے یورپین یونین کے ممالک تیار نہیں ہیں،
یورپین انسٹیٹیوشنز کی بات کریں. ٹھیک, کیونکہ ان کے اپنے ایک نیشنل انٹرسٹ ہیں, جو ان کی کاؤنسل ہے, جو ہیڈس آف اسٹیٹس ہیں, ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہے ہندوستان سے. تو لیکن ایک پریمبل ایگزسٹ کرتا ہے یورپین یونین میں, یورپین یونین کے کانسٹیٹیوشن میں, کہ آپ ہیومن رائٹس کو برطرف نہیں رکھ سکتے ہیں, جب آپ ایک طرف نہیں رکھ سکتے ہیں جب آپ کسی ساورن ملک کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں یا ایگریمنٹ کر لیں. اس بیسس پر ہم نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے بھائی, اگر آپ کے انٹرسٹ ہیں, ہم آپ کے خلاف نہیں ہے کہ آپ ان کے اپنے انٹرسٹ کو بلا دیجئے, لیکن مہربانی کر کے آپ کے ہی کانسٹیٹیوشن میں جو ہے ہم آپ کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ یہ نقطہ جو ہے ہیومن رائٹس کا, ایٹ لیسٹ یہ آپ اٹھائیے جب آپ کے ٹریڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے سرٹن CBMs, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دے دیے یورپین پارلیمنٹ کو تھرو اے ریزولوشن کہ آپ کیا کر سکتے ہو, وچ از ناٹ اگینسٹ دا اسٹیٹڈ پالیسیز آف ایدر انڈیا اور پاکستان. یہ پاکستان کا ایک اپنا اسٹیٹڈ پالیسی ہے vis-a-vis کشمیر. In the same way India has its own stated policy, but both of them do not, especially India does not allow the foreign intervention. اب دوسرا ممالک کیسے انٹروین کر لے گا, اس کے لیے ہم نے ان کو ایک پرپوزل دے دیا ہے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کشمیر کا مسئلے پر آپ انٹروین کر لیں, ایٹ لیسٹ ان چیزوں پر انٹروین کر لیے جن چیزوں پر آپ کر سکتے ہیں تھرو یور اون کانسٹیٹیوشن, لائک ہیومن رائٹس. آپ ہیومن رائٹس جو آپ کی فارن پالیسی کا بیسک پریمبل ہے, اس پہ آپ ہندوستان کے ساتھ بات کر لیجئے کہ بھائی یہ چیزیں آپ کر سکتے ہو ان آرڈر ٹو اسٹیبلش اے بیٹر انوائرمنٹ. ایک بیٹر انوائرمنٹ اگر اسٹیبلش ہو جائے گا, آئی ایم شیور دیٹ دا پارٹیز انٹرسٹڈ would then start in an environment of stability. They can start negotiation for a solution. میں اس میں اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں کہ یورپ خود ڈیوائیڈڈ تھا ان ڈفرینٹ کنفلکٹ زونس. امریکہ اور کینیڈا ڈیوائیڈڈ تھے آن کنفلکٹ. تو جب میچور ہو جاتی ہیں ساورن کنٹریز ہیومن رائٹس ایشوز پر, تو اس وقت یہ کنفلکٹس آہستہ دھیمے بڑھ جاتے ہیں. دا امپورٹنس آف کنفلکٹ بیکم is taken goes down and human rights issue takes precedence. تو جب میچور ہو جاتی ہیں, اسی لیے جب تک ہندوستان اور پاکستان میچور ہو جائیں کہ یہ سوچیں کہ بھائی ہمیں یہ کشمیر کا ایشو اب انسانیت کے لحاظ سے ہم کو یہ ریزالو کرنا چاہیے, ایٹ لیسٹ تب تک دیر شوڈ بی سم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بائی انڈیا, not by Pakistan, not between India and Pakistan, but by India within Kashmir. And وہ ہم نے اس میں لسٹ کر رکھے ہیں اس جو ریزولوشن میں. جب آپ دیکھیں گے وہ ریزولوشنس, تو there are certain measures that we have asked European Parliament members to take up during their negotiations with India, and that is without prejudice to the stand of India or Pakistan. فاروق صاحب, آپ سے آخری سوال, اس طرح کی تصاویر, جب ظلم کی اس طرح کی تصاویر جب اس طرح کی آج کا نوجوان دیکھتا ہے, تو جب ایک فاروق نامی نوجوان نے دیکھی تو اس نے ہتھیار اٹھائے تھے, آج کے نوجوان کو آپ کیا کہیں گے, اسے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ یہ راستہ لے لے یا وہ انٹلیکچولی اپنے آپ کو اتنا ساؤنڈ کرے, کیا کرے؟ دیکھیے جی, دنیا آج کل ایسے لیول پہ آ گئی ہے جہاں پہ آپ ہتھیاروں سے, کنونشنل ہتھیاروں سے آپ جنگیں جیت نہیں سکتے. 21st سینچری میں اگر آپ جنگ کوئی جیت سکتے ہیں
وہ آپ ایجوکیشن سے ہی جیت سکتے ہیں. اگر آپ ایک معاشرہ کھڑا کر لیں گے جس میں آپ ایجوکیٹڈ ہوں. میں یہاں پر جو امریکہ ہے, کینیڈا ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے, یہ تب جا کے ایمرج ہو گئے جب انہوں نے اپنے نوجوانوں کو ایک ایجوکیشن کی سڑک پر نالج کے اس شاہراہ پہ نامزد کیا. تو آج کل آپ نے دیکھا کہ جہاں پر بھی کہیں اٹھتے ہیں ریزسٹنس موومنٹس اٹھتے ہیں, اگر یہ بڑے پاورز چاہیں تو یہ ان کو ڈرونز اٹیکس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا طالبان میں, یا آپ دیکھ رہے ہیں بغداد میں, سیریا میں, آپ نے دیکھی تمام جگہوں پر, یا آپ نے ایک اپرائزنگ دیکھی ایجپٹ میں, اس کو بھی دبا کے رکھ لیا ہے. ایک اپرائزنگ دیکھی آپ نے سیریا میں, اس کو بھی ابھی دبا کے ہی رکھا ہے. اب بغداد میں کیا ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں ایک آرمی دوسرے آرمی کو ہرا نہیں سکتی ہے. آکیپیشن سے نہ غازہ آزاد ہوگا, ملٹری سے نہ غازہ آزاد ہوگا, نہ فلسطین آزاد ہوگا. اگر آزاد ہوگا تو مسلمان ملکوں کو مضبوط بننا ہے, اور مسلمان ملک تبھی مضبوط بن سکتے ہیں جب آپ مسلمان ملکوں میں ایک معاشرہ کھڑا کر لیں جو ایجوکیشن اور نالج پر مبنی ہو. تو میری یہی التجا ہے تمام لوگوں سے کہ کشمیر کو ایک مورل سپورٹ دے دے, کشمیر کو ایک پولیٹیکل سپورٹ دے دے, اور مسلمان ممالک کے نوجوان اپنے آپ میں ایک انٹراسپیکشن کر لے, اور جو آنے والی دنیا ہے اس دنیا میں اپنے آپ کو سامنے لائے. اور وہ ہو سکتا ہے تبھی جب آپ ایک معاشرہ نالج کے اوپر کھڑا کر لیں گے, اس سے ہماری کامیابی ہوگی. خواتین و حضرات, یہ تھے فاروق صدیقی جو کینیڈا سے برسل تشریف لاتے رہتے ہیں اکثر. آج ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کے کشمیر کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں, اور تھوڑا سا بے شمار کشمیر پہ بے شمار گفتگو ہوتی ہے, مطلب تھوڑی کھل کے گفتگو ہو, اور اس کے وہ پہلو بھی ہم ڈسکس کریں ایک دوسرے کے ساتھ کہ جس کے باعث ہم جو ہے ہماری جو یوتھ ہے اس کے سوچنے کا انداز تبدیل ہو سکے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.